مکی ٹی وی کے معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کرولش عثمان کی۔ اس کے علاوہ سلطان الپ ارسلان کی بھی بات کریں گے، جس کے پہلے سیزن کی آخری قسط آ چکی ہے۔ کرولش عثمان کے حوالے سے بنائی گئی گزشتہ ویڈیو کے کمنٹس نہایت حوصلہ افزا تھے۔ آپ کی محبت و الفت کا دل سے شکریہ۔ طبیعت ٹھیک ہو کر پھر سے پہلے جیسی ہو گئی ہے، لہٰذا تندرست ہونے تک آپ کو دعا کرنی ہوگی اور آواز سننے کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ گزشتہ ویڈیو کے کمنٹس میں 2-3 سوالات بھی کثرت سے نظر آئے، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کرولش عثمان کی گزشتہ قسط میں سلطان علاء الدین کہاں سے آ گیا، جبکہ سلطان تو سلطان مسعود تھے۔ اس بات کا جواب ہم کئی ماہ پہلے دے چکے ہیں اور کئی بار دے چکے ہیں۔ آج ایک بار پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، تاریخی طور پر سلطان مسعود 2 مرتبہ سلطان بنے۔ پہلی مرتبہ 1290-91 سے 1295-96 تک۔ اس دوران ان کے کچھ کام ایسے رہے جو منگولوں کو پسند نہ آئے، اور سلجوقی سلطنت چونکہ مکمل طور پر منگولوں کے قبضے میں تھی، لہٰذا انہوں نے سلطان مسعود کو زبردستی تخت سے ہٹا کر ان کی جگہ سلطان علاء الدین کیکوا بعد سوئم کو سلطان بنا دیا۔ سوئم یعنی تیسرا، مطلب یہ کہ اس علاء الدین سے قبل بھی سلجوقی سلطانوں میں علاء الدین نامی 2 سلطان گزر چکے تھے، اور اب یہ تیسرا تھا، اسی وجہ سے اسے سوئم کہا گیا۔ اس سلطان علاء الدین نے ظالموں اور جابروں کی طرح حکومت کی اور منگولوں کی مکمل ماتحتی اختیار کی۔ اناگول کی فتح سے قبل کرولش عثمان میں زمانی فاصلہ دکھایا گیا ہے، جس میں عثمان غازی کے بچوں کو بھی کئی سال بڑا دکھایا گیا ہے، یعنی تقریباً 10-12 سال کا فرق لایا گیا ہے۔ 1290-91 سے کہانی کو سیدھا 1299 میں داخل کیا گیا، یعنی قریب 10 سال کا فرق پڑا۔ سلطان مسعود کو معزول کیے جانے اور علاء الدین کے سلطان بنائے جانے کا واقعہ اسی دوران پیش آیا، اسی لیے وہ دکھایا بھی نہیں گیا اور گزشتہ قسط میں صرف خبر دی گئی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب اس علاء الدین اور سلطان مسعود کے خاتمے کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ ان روایات سے قبل منگولوں کے نئے سربراہ کی بات کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف منگولوں کے سربراہ کے طور پر کمانڈر غازان کا ذکر کیا گیا، یعنی ڈرامے میں اس سے قبل جن لوگوں کا ذکر کیا گیا جیسے گیہاتو یا بایدو وغیرہ، تو وہ سب مر کھپ کر ختم ہو گئے، اور اب منگولوں کا سربراہ ہے غازان۔ غازان کے بارے میں ناظرین مختلف روایات ملتی ہیں، جن کا مجموعہ یہ کہتا ہے کہ منگولوں کا یہ سربراہ آخر کار مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے منگولوں کی ایک بڑی تعداد بھی مسلمان ہوئی تھی۔ گزشتہ قسط میں کمانڈر جابا جن باغیوں کی تلاش میں آیا ہے اور جو بگوڑے منگولوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام اسی غازان کے ہاتھوں شکست کھائے ہوئے تھے۔ دراصل ان باغیوں کے سربراہ کو امید تھی کہ غازان سے اناطولیہ کے علاقے کی گورنری حاصل کرے گا، مگر جب ایسا نہ ہوا تو اس نے بغاوت کی، اور اس بغاوت میں اسے غازان سے شکست کھانی پڑی۔ بہرحال یہ ایک عام نفسیات کی بات ہے کہ جب ہم میں سے کوئی زیادہ اچھا اور نیک بنتا ہے اور دین کا علم کچھ زیادہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس علم کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا، ساتھ ہی ساتھ کسی اللہ والے یا کسی بڑے عالم کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اسے ساری دنیا برائیوں سے بری ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے، لہٰذا کم علمی اور علم میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ باقی سب پر برے ہونے، گستاخ ہونے، حتیٰ کہ کافر ہونے تک کے فتوے داغ دیتا ہے، اور بجائے کسی عالم سے رہنمائی حاصل کرنے کے سب کو اپنے ہاتھوں سے ہی سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اپنی کم علمی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا آپ اپنے آس پاس دیکھیے، ٹی وی پروگرامز میں دیکھیے، جنہیں دین کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، ان کی زبانیں علماء کی پگڑیاں اچھال رہی ہیں، جنہیں پتہ تک نہیں کہ گستاخی ہے کیا، علماء نے اس کے اصول و ضوابط کیا طے کیے ہیں، کیا شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ لوگوں کو زندہ جلاتے پھرتے ہیں۔ منگولوں کا یہ سربراہ بھی ایسا ہی تھا، اسے بھی لگا کہ مسلمان تو بہت ہی خراب ہو گئے ہیں، لہذا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اس بنیاد پر اس نے جو ظلم ڈھائے ان کی ایک مکمل لمبی داستان ہے۔ آپ صرف اپنی اچھی نیت کی وجہ سے بچ نہیں سکتے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہونا ضروری ہے، ورنہ جہنم کے جانے کے راستے اچھی نیت کے پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔
ناظرین، اس غازان کو سلطان علاء الدین سوئم کے بعض ایسے کام پسند نہ آئے، لہٰذا پہلی روایت کے مطابق غازان نے علاء الدین کو اپنے پاس بلایا اور پھر مار ڈالا۔ دوسری روایت کے مطابق منگولوں نے محل میں گھس کر سلطان علاء الدین سوئم کو قتل کر ڈالا۔ تیسری روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ سلطان مسعود نے ہی سلطان علاء الدین سوئم کو مارا۔ چوتھی روایت کے مطابق جب اسے اپنی جان کے لالے پڑے تو یہ فرار ہو کر بازنطینی بادشاہ کے پاس چلا گیا اور پھر وہیں اس کا خاتمہ ہوا۔ علاء الدین کے بعد ایک بار پھر مسعود سلطان بنے اور اس بار سلطنت پر ان کی حکمرانی کا دورانیہ 4 یا 6 سال رہا۔ ان کے خاتمے کی 2 روایات ہیں، ایک یہ کہ وفات ہوئی، دوسری یہ ملتی ہے کہ منگولوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح یہ سلجوقی سلطنت کے آخری سلطان ثابت ہوئے اور ان کے خاتمے کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو تفصیلی جواب مل گیا ہوگا۔ تو ناظرین، اب بات ہو جائے سلطان الپرسلان کے بارے میں۔ سلطان الپرسلان کا پہلا سیزن اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ڈرامے کی پہلی قسط نہایت شاندار رہی، مگر اس کے بعد ڈرامے اور ڈرامے کی کہانی 5 سے 6 مقامات کے درمیان گھوم کر ٹوٹتی اور جڑتی رہی۔ واقعات کا تسلسل وور کر دینے کی حالت تک طویل رہا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی قسط میں شامل ہونے والے دشمن آخری قسط تک برقرار رکھے گئے، پہلی قسط میں شامل ہونے والے راز آخری قسطوں تک چلائے گئے، جبکہ پہلی قسط سے شروع ہونے والا انتقام کا سفر آخری قسط تک جاری رہا۔ ویسپورا کان کی فتح کو اتنا لمبا کھینچا گیا کہ حد ہی ہو گئی، اور آخر میں جب فتح کا ارادہ کیا گیا تو 2-3 قسطوں میں معاملہ نپٹا دیا گیا۔ کہانی کی بہت سی چیزیں بہترین رہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اچھی چیزیں ڈرامے کی ریٹنگ پر اثر انداز نہیں ہو پائیں۔ ڈرامے میں سب سے زیادہ ویسپورا کان کا ذکر کیا گیا۔ اس ویسپورا کان کی تاریخ کافی طویل ہے، مگر تفصیل سے نہیں ملتی۔ 915 سے 921 کے دوران یہاں قلعہ تعمیر کیا گیا، جو ایک آرمینیائی بادشاہ نے تعمیر کروایا۔ آج کے دور میں ویسپورا کان ترکی کے شمال مشرق اور ایران کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ ہم نے یہ معلومات ایک ترک ویب سائٹ سے حاصل کی ہیں، اور کئی ترک ویب سائٹس کی خاک چھاننے کے بعد بھی ویسپورا کان کے بارے میں ہمیں کچھ ایسا خاص نہیں ملا جس سے اندازہ ہو سکے کہ ویسپورا کان اور سلجوقیوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہو۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان ویب سائٹس پر موجود تحریر اور ان کے الفاظ سے اعتماد کی جھلک چھلکتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی۔ مختصر یہ کہ 1055-56 میں ویسپورا کان کا علاقہ سلجوقیوں کے قبضے میں آیا، جبکہ الپرسلان کو 1062-63 میں سلطان بنایا گیا۔ سیزن کا اختتام ویسپورا کان کی فتح پر ہو رہا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اگر مصنف تاریخ کے ساتھ مخلص ہے تو ابھی الپرسلان کے سلطان بننے میں کئی سال باقی ہیں۔ حالانکہ جب بات الپرسلان کی ہو رہی ہو تو کم از کم دی الپرسلان کو سیزن کے اختتام پر سلطان بنا دیا جانا چاہیے تھا۔ الپرسلان خود کو سلطان کے منصب کے اہل ہونے کے لیے سیزن کے نصف تک کئی بار ثابت کر چکا ہے، مگر ڈرامے کی انتظامیہ نے اس کے بعد کہانی کو صرف طول دینے کے لیے اسی پر فوکس رکھا۔ بہرحال پہلا سیزن ویسپورا کان کی فتح پر اختتام پذیر ہوا۔ بعد میں یہ ایران والی سلجوقی سلطنت ٹوٹی اور پھر اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت قائم ہوئی، وہی سلطنت جس کا ذکر دیرلش ارطغرل اور کرولش عثمان میں بار بار سنائی دیتا رہا ہے۔ تو ویسپورا کان بھی اسی سلطنت کا حصہ بنا۔ آگے چل کر منگولوں کی یلغار کی ابتدا ہوئی تو یہ علاقہ منگولوں کے قبضے میں چلا گیا، مگر جلد ہی عثمانی سلطنت نے اسے فتح کر کے اپنے حکومت میں شامل کیا، اور پھر عثمانی سلطنت کے اختتام کے بعد یہ ترکی مملکت میں شامل ہو گیا اور آج تک موجود ہے۔ الپرسلان کے سیزن کے اختتام کے ساتھ ہی آقچہ خاتون کا کردار بھی ختم ہو جائے گا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ الپرسلان کے اگلے سیزن میں نئی خواتین کی آمد ہوگی۔ الپرسلان کا موجودہ سیزن ریٹنگ کے حوالے سے جدوجہد کرتا نظر آیا ہے، اور جو ریٹنگ پہلی 1-2 قسطوں میں حاصل ہوئی، باقی پورے سیزن کی ریٹنگ نیچے تو گئی مگر اوپر نہیں آ پائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سیزن میں کیا سامنے آتا ہے، اور کیا ریٹنگ اوپر جا پاتی ہے یا معاملہ یہی برقرار رہتا ہے۔
ارسلان کے حوالے سے مزید معلومات اور تفصیلات کے ساتھ جلد ہی بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ طویل زندگی پائیں۔ یقیناً ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی، کچھ نیا اور انوکھا سننے یا دیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اب اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔